اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ سچ ٹی وی کی جانب سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہے، جس میں ایک گوشہ کلام امام حسین علیہ السلام سے مخصوص کیا گیا ہے۔ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں جس میں امام عالی مقام کے مختلف خطبات اور اس میں بیان کردہ اسرار و رموز کے مختلف زاویوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی پسندیدگی کا بے حد شکریہ۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس صحیح مستحسن اور اس عبادت کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے اور امام علیہ السلام کے تمام احکامات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور مکتوبات پر گفتگو کی تھی۔ یقیناً کہ گفتگو تشنا رہتی ہے کیونکہ یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس نشست میں قیام امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور اس کی افادیت پر گفتگو کی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے مدینہ چھوڑا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر گئے؟ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے ایک فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ان کے تمام گھر والوں کو اسیر کر لیا گیا، گھر کی بیویوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئیں۔ مصائب کی وہ انتہا ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارا دل پھٹ جائے۔ اگرچہ کہ یہ سر کٹ گیا، نوک نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ بظاہر یزید نے امام حسین کا سر کاٹ لیا، لیکن پھر بھی وہ اپنا مقصد نہیں حاصل کر سکا، اپنا ہدف نہیں حاصل کر سکا، اور امام عالی مقام نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اس سر کو دے کر اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ سارے ظلم اور ستم کے باوجود یزید لعنت کا استعارہ بن گیا۔ لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا اور عزتیں ساری حسین ابن علی کے قدموں میں آ گئیں۔ جو حسین کے در سے وابستہ ہے وہی صاحب عزت ہے۔ آج قیام امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور اس کی افادیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں نہایت واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے اسٹوڈیوز میں پہلی دفعہ تشریف لائے اور میں ان کا ذاتی طور پر اور اپنے چینل کی جانب سے بہت ممنون، جناب ڈاکٹر علی عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں مفتی اعجاز بشیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہماری اس عبادت میں شریک ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ایک بہت خوبصورت آواز، نوحہ کے حوالے سے ایک بہت جانی پہچانی آواز، سید مظہر اقبال جعفری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، پھر سے ہم قصہ شبیر سنا دیتے ہیں۔ لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، پھر سے ہم قصہ شبیر سنا دیتے ہیں۔ سر اٹھاتا ہے زمانے میں جہاں کوئی یزید، کربلا کا اسے آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ یقیناً قیام امام حسین ناگزیر تھا اور اسی بات کو پہلا سوال بنا کر میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ قیام امام حسین علیہ السلام کیوں ناگزیر تھا؟ بہت شکریہ عمران نقوی صاحب، اور میں شکر گزار ہوں سچ ٹیلی ویژن کا بھی کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر اس پروگرام کو مرتب کیا اور لوگوں کی توجہات مبذول فرمائی۔ مختصراً اگر دیکھا جائے تو امام عالی مقام کا جو قیام ہے، اگر آپ چند لفظوں میں اسے بیان کریں تو وہ دین اسلام کی احیا کے لیے تھا۔ واہ، بے شک۔ اور وہ اسلام کے جسے تکمیل کی سند سن 10 ہجری میں ملی غدیر خم کی منزل پر،
جو نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ دین کے جسے تکمیل دین کی سند ملی اور رضائے رب کی سند ملی، جب ہم دیکھتے ہیں اس اسلام کو کہ وہ اسلام سن 60 ہجری تک پہنچتے پہنچتے اس نہج پر آ گیا تھا کہ حقیقی وارث اسلام، اس اسلام کے اندر جو تغیر و تبدل ہو رہا تھا واہ اسے برداشت نہیں کر رہا، واہ، کیونکہ یہ وارث رسول بھی ہیں، وارث قرآن بھی ہیں، وارث دین بھی ہیں، وارث شریعت بھی ہیں۔ اور جب امام عالی مقام نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ جو دین میرا نانا لے کر آیا تھا، جو شریعت میرے نانا رحمۃ اللہ عالمین نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جو قرآن ختمی مرتبت میں نازل ہوا، اس کے احکامات کی صریحاً نافرمانی کی جا رہی ہے، بالکل، اور حلال رسول کو حرام اور حرام رسول کو حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ تب نواسۂ رسول اس مقصد کے تحت میدان عمل میں آئے کہ رہتی دنیا تک دین اور اسلام اس کی اصل شکل میں باقی رہے۔ تو یہ امام کا قیام حقیقتاً دین اور شریعت کی بقا کا قیام تھا۔ واہ، اور اگر آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ چونکہ شعر و شاعری سے آپ کی وہ رغبت ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے والد محترم بہت بڑا نام ہے شاعری کے حوالے سے اور خدمات محمد و آل محمد کے حوالے سے، جوش کے مصرے ہیں کہ بجھ گئے تھے ہر روش پر رش کے نقش قدم، آہا، چگ رہا تھا بہتری اور صاف کو بو میں درم، واہ، خندازن تھا قصر کی سولت پہ شاہی کا بھرم، پرفشاں تھا خود حرم کے بام پہ شاہی حرم، واہ واہ واہ، پل پڑا تھا لشکر حیوانیت انسان پر، پاؤں رکھا چاہتی تھی خسروی قرآن۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ واہ جوش واہ نے اس پورے فلسفے کو، جو امام کے قیام کا فلسفہ ہے، واہ واہ واہ، جو مقصد قیام حسینی کا فلسفہ ہے، کس خوبصورتی سے 6 مصروں کے اندر سمو دیا ہے کہ دیکھیں دین پر حملہ کیا جا رہا تھا، بالکل، شریعت محمد کو پامال اس میں کیا جاتا تغیر تبدل کیا جا رہا تھا، قرآن کے احکامات کو منسوخ کیا جا رہا تھا، اور انسانیت یہ سمجھیے کہ تابع ہو چکی تھی تخت کی اور تاج کی، واہ، جبکہ انسان آزاد پیدا کیا گیا، بالکل، اور آزاد ہی پیدا رہنا، دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر انسان کو پیدا کیا تو رب کی عبادت کے لیے بے خلق کیا شک گیا، بے شک بے شک، تو رب کی عبادت مقصد حیات ہے، رب کے اصولوں کے مطابق زندگی کو گزارنا مقصد ہے۔ لِيَحْلَكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتٍ۔ سورہ مبارک انفال میں آواز دی تھی کہ اگر مرو تو دلیل کے ساتھ مرو، آہا، اور اگر زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو۔ واہ 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 واہ، لیکن جو اس دور میں امام علی مقام نے مشاہدہ فرمایا کہ دربار حکومت سے احکامات دین کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور تخت و تاج کا سہارا لے کر شریعت محمد کو پامال کیا جا رہا ہے، تو بس دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ کہ اب نواسۂ رسول سے برداشت نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور امام علی مقام جب نکلے ہیں قیام کے لیے تو امام کے تاریخی جملے، اور امام نے تاریخ 3 جملے مختصر سے جملے، جی ارشاد فرمائیں۔ لیکن پورے فلسفے کو بیان کر دیا کہ یہ یزید، اس سے میں تاج اور تخت کے لیے میں اس کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا ہوں، اس کے ساتھ مقابلہ حکومت کے لیے نہیں ہے، دنیاوی عہدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام کے جملے آپ کے ذہن عالیہ میں بھی موجود ہیں، اور تمام میرے معزز سننے والے جو علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہیں، امام کے 3 جملے ہیں، وَالْيَزِيدُ شَارِبُ خَمْرٍ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرِمِ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیوں یزید سے جنگ کے لیے امام میدان عمل میں آئے؟ وَالْيَزِيدُ شَارِبُ خَمْرٍ، یہ یزید جو خود کو خلیفہ وقت کہتا ہے، خلیفہ اسلام کہتا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، شراب پیتا، یزید مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، کھلا فسق و فجور کر رہا ہے، بالکل، وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرِمَةِ، اور نفس محترمہ کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو امام کے مختصر ترین جملے ہیں، اور پھر امام کا وہ تاریخی جملہ، وہ امام کا ورڈکٹ، مثل لا یبایع مثلہ، آہا، میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی جامع انداز میں، بہت ہی مختصر انداز میں، یعنی کتنی بہترین طریقے سے جناب نے وضاحت فرما دی ہے۔ اور اگلے سوال سے پہلے وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے اور پھر گفتگو کو یہیں سے دوبارہ آگے بڑھائیں گے، کہیں نہیں جائیے گا، سچ کے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے ناظرین کرام. بریک پہ جانے سے قبل ڈاکٹر علی عباس زیدی صاحب نے قیام امام حسین علیہ السلام کی بہت خوبصورت انداز میں وضاحت کی، مختصر لیکن پر اثر انداز میں. میرے والد مرحوم کے 6 مصرے ہیں کہ مقصد ذکر شبیر کا مقصد ہے یہی اہل نظر، ذکر شبیر کا مقصد ہے یہی اہل نظر، عقل انسان پہ کھلے عقدہ تقدیر بشر، منزل حق سے جو مربوط رہے راہ گزر، عقل حر کرتی رہے جانب شبیر سفر، عقل حر کرتے رہے جانب شبیر سفر. کتنے خوبصورت انداز میں یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں اس کا مقصد میرے والد مرحوم نے بیان فرمایا. اور پھر کہتے ہیں کہ کربلا رنگ اگر رنگ تفکر ہو جائے، نفس آزاد ہو اس طرح کے حر ہو جائے، سبحان اللہ، نفس آزاد ہو اس طرح کے حر ہو جائے. جناب مفتی اعجاز صاحب، قیام امام حسین کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی وضاحت فرمائی، آپ بھی اس کی کچھ وضاحت فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمائیں گے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی اور وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو کیا اب صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی؟ کیوں نہیں رہی؟ کیا ممکن نہیں تھا صلح کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت عنوان اور بہت خوبصورت گفتگو محترم نے فرمائی ہے، اور جوش کے حوالے سے جو حضرت نے ذکر کیا تو میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں تھوڑا سا. سر فرشتوں کے در ناز پہ خم ہوتے ہیں، سر فرشتوں کے در ناز پہ خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. کیا کہنا. تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جو قیام کا مقصد ہے نا، وہ بنیادی طور پر اتنا اہمیت کا حامل ہے. اگر صلح حسن پر ہم انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام وہ اسٹینڈ نہ لیتے، وہ قیام نہ فرماتے، تو رہتی دنیا تک اسلام کی اقدار کا جو عکس ہمارے سامنے آتا وہ یزیدیت کی کردار کا ہوتا. تو امام علی مقام کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی. واہ. امام نے جتنی اسٹرگل کی ہے آپ دیکھیں، مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کر کربلا تک، اور وہاں سے پھر عرش معلیٰ تک، یہ جو مکمل آپ کا سفر ہے یہ اسی بنیاد پر فرمایا. وہاں سے پھر عرش معلیٰ، ان کی منزلیں وہیں پر ہے نا. سیدہ شباب اہل جنہ ہے، کربلا معلیٰ سے جانا ہے عرش معلیٰ پر. یہ ان کی منزلیں ہیں جو ان کو بچپن سے عطا فرما دی گئی ہیں کہ حسن اور حسین ایک تو میرے 2 پھول ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ امام حسین نے اگر وہ قیام نہ فرمایا ہوتا تو یزیدیت نے جو کردار اور جو امیج ہمارے سامنے پورٹریٹ کر دیا تھا وہ آنے والی نسلوں کے لیے دلیل بن جاتا. حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے یہ فرمایا، یہ اقدام کیا کہ ان کے جو اسلام کے لبادے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی زبانوں کے پیچھے اس کے پس پردہ جو کردار چھپ چکا تھا منافقت کا، امام نے اپنے قیام کے ذریعے ان کے نقابوں کو اتارنا شروع کر دیا. تو یزیدیت بالکل بے نقاب ہو گئی. اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بدر میں بھی جنگ ہوتی ہے لیکن سامنے کھلم کھلا کافر ہے. تو پتہ ہے کہ اس سے یہ جنگ کرنی ہے تو مولا علی نکلتے ہیں، آپ کے اصحاب نکلتے ہیں، رفقا نکلتے ہیں. یہی جنگ آتی ہے نہروان میں لڑی جاتی ہے، سامنے پتہ ہے کہ باغی کھڑے ہیں. لیکن اب جس مقام پر یہ جنگ آ رہی ہے یا جس مقام پر یہ مارکہ ہو رہا ہے، وہاں پر نہ تو کوئی اس طرح سے اسلام کا انکار کر رہا ہے نہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، لیکن اسلام کی تعبیرات کو بدل دیا گیا ہے، اسلام کی تشریحات کو بدل دیا گیا ہے، اسلام کا جو عنوان اور اس کی جو روح تھی اس کو بدل دیا گیا ہے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اسلام کا اسٹرکچر نامی مسلمان کا جو اسٹرکچر ہے وہ جتنا بھی چلتا پھرتا رہے اس کے اندر وہ طاقت اور قوت باقی نہیں رہتی. تو امام علی مقام نے جو یہ قیام فرمایا وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو اس قوت شبیری کی طرف دوبارہ لوٹانا تھا کہ جو بدر و حنین کے اندر اپنی شجاعت کے جوہر دکھلا چکی. تو یہ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے. اس میں اتنے سا پھر اضافہ کرنا چاہتا ہوں صلح حسن کے حوالے سے کہ دیکھیں وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حسین نے جو اقدام کیا ہے اس کو ہم اگر بادی النظر میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ آج ہر منہ اٹھا کر لوگ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہنا بہت آسان ہے، اس میدان میں اتر کر دکھانا یہ ایک تصور بھی انسان کرے تو کپ کپا جاتا ہے. بے شک. تو جو صلح حسن کی بات ہے، امام حسن علیہ السلام نے جو صلح فرمائی ہے، تو امام حسن علیہ السلام ایک لشکر جرار کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، چاہتے تو آپ اقدام فرماتے اور وہ حکومت لے سکتے تھے،
لیکن ایسی حکومت کہ جس کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کی قربانی دینی پڑ جائے، ہزاروں بے گناہوں کا خون بہانا پڑ جائے، یہ اس گھرانے کی شان نہیں ہے۔ یہ گھرانہ خون دیتا تو ہے، خون لیتا نہیں ہے کس کا، یعنی خون ناحق کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی ذات کی بات آ جائے تو علی اصغر کا خون بھی لٹا دیا جاتا ہے، قربان کر دیا جاتا ہے۔ اپنے تمام کے تمام رفقا کو قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے پروردگار اور نذرانے ہوتے تو وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے۔ لیکن اس لیے امام حسن نے جو صلح فرمائی وہ موقع کی نزاکت تھی، اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات تھے، لیکن یزید کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت کا معاملہ اس لیے نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ ذکر فرمایا ہے کہ اس کے اندر جو عادات پائی جاتی تھیں وہ اس لیول تک پہنچ چکی تھیں کہ اگر وہاں پر کسی مصالحت کا عنصر بھی پایا جاتا تو حجت ہو جاتی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ اب یہی کردار ہمارے لیے آئیڈیل بن جائے گا۔ بالکل۔ اور جب پیغمبر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، اب قرآن کی تعبیرات حکومت وقت کے پاس موجود تھی، وہ اس کی من مانی، کیونکہ مفتی تو وہاں بھی تھے، جی ہاں، شرعی قاضی تو وہاں بھی تھے، مگر وہ مفت کے نہیں تھے، وہ بڑے مہنگے تھے۔ وہ بات یہ ہے، وہ تو مفتی ہیں ایک الگ ہی قسم کے، لیکن سلسلہ دیکھیں کہ ہر جگہ پر ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو من مانی تعبیرات اور تشریحات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعبیرات کو اہل بیت کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا کہ ان دونوں کو پکڑ کر رکھنا ہے۔ تو وہ کردار امام حسین کا تھا کہ امام حسین نے ایک طرف قرآن کی روح اور اس کی تعلیمات کو اجاگر کیا، بچایا اور ان کی غلط تعبیرات کو رد کر دیا، اور دوسری طرف معاشرے کو اور کائنات کو ایک ایسا نظام اور دستور دے دیا کہ سر حسین کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ ہم سر کٹا دیں گے لیکن کسی ایسے شخص کے آگے سر نہیں جھکائیں گے جو اسلام کی حدود کو پامال کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، کیا اچھا بیان کیا، اور آپ سے کہ اس بیان سے مجھے سر کٹانے سے جناب خمار فاروقی صاحب کے 4 مصرے یاد آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی جانب سوال لے کے جاؤں گا کہ فرت حیرت میں ہیں اب تک یہ زمانے والے، کوئی حیدر کا سا گھر ہے نہ گھرانے والے، سرفراز آج بھی اولاد ابو طالب ہے، سر بلند آج بھی ہیں سر کو کٹانے والے۔ تو یقیناً وہ سر بلند ہیں کہ جنہوں نے سر کٹایا۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کے بعد آئیں گے، پھر گفتگو کریں گے، کہیں نہیں جائیے، سچ کے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں، اور بریک پہ جانے سے قبل مفتی اعجاز صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں وضاحت فرمائی صلح امام حسن کے حوالے سے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں 2-3 باتیں ہیں، سوالات کے جو جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے تو میں 2-3 سوالات ان کی خدمت پیش کر رہا ہوں، جیسے جیسے موقع ہوگا وہ۔ ایک تو سرکار یہ فرمائی کہ کن کن مواقع پر امام نے اپنے ہدف کا کھل کے اعلان کیا، کون سا موقع ایسا تھا جہاں امام نے بالکل کھل کے اعلان کیا جی میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرا، ایک سوال تو بہت وسیع ہے لیکن کچھ اہم باتیں آپ ارشاد فرما دیجیے کہ شہادت امام حسین سے کیا اثرات مرتب ہوئے، نتیجہ کیا ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو موضوعات ہیں سوالات کے اندر وہ یقیناً بہت بحث طلب ہیں، بہت وسیع موضوع ہے، لیکن اگر ہم ان کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدینے سے لے کر مکہ تک اور پھر مکہ سے لے کر کربلا تک امام علی مقام کو جہاں بھی موقع ملا، چاہے وہ چند لوگ تھے یا چند 100 لوگ تھے یا ہزاروں کا مجمع تھا، امام علی مقام نے اپنے قیام کے مقاصد کو بہت وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ واہ واہ واہ۔ اور اگر امام کے خطبات پر ہم نظر ڈالیں اور ان کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلی بات جو امام کے خطبات میں ہمیں نظر آتی ہے وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا واحد و یکتا کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ امام کا کوئی بھی آپ خطبہ اٹھا کر دیکھیں، ذاتی مقاصد پر آنے سے پہلے امام نے گفتگو فرمائی کہ توحید کیا ہے اور توحید کی طرف ہمیں کس طرح سے بڑھنا ہے، میرے نانا رحمت العالمین کا پیغام کیا ہے اور نانا کے دین کو ہمیں کس طرح سے بچانا ہے، پھر اسلام کے قواعد و ضوابط کیا ہیں،
اسلام معاشرے کے لیے کیا پیغام دیتا ہے، اوامر کیا ہیں، منکرات کیا ہیں. امام کے کسی بھی خطبے کو اٹھا کے دیکھیے تو یہ جو رہنما اصول ہیں وہ امام کے تقریباً تمام خطبات میں ملتے ہیں. اور آپ کوئی بھی موقع لے لیجئے، چاہے وہ مدینے سے روانگی کا موقع ہو، چاہے وہ اثناء راہ کسی بھی مقام پہ رکنے کی منزل ہو، یا مکے سے روانہ ہو کر جب امام چلے ہیں کربلا کی طرف، کربلا تک پہنچے، لیکن راستے میں ظاہر ہے پہلے تو امام کا رخ کسی اور طرف تھا، لیکن جب حور امام کے ساتھ ساتھ رہا، امام کے لشکر کے ساتھ ساتھ رہے، تو بہت سے مقامات ایسے آئے ہیں جہاں پر امام نے خطبات دیے. خود حر کے سامنے امام کا جو خطبہ ہے وہ پڑھنے کے قابل شاہکار خطبہ ہے. امام نے جس طرح سے اپنے مقصد کو بیان کیا اور جس طرح سے اسے اپنے مقصد کی طرف راغب کیا. یا اثناء راہ جب امام حج کو بدل کر عمرے سے تشریف لاتے ہیں کعبے سے، اور ادھر سے حاجی اپنے حج کو مکمل کر کے چلتے ہیں، جناب زہیر قین راستے میں جب امام سے ملتے ہیں، امام جس طرح سے اپنے مقصد کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ جو پہلے امام کی طرف آ نہیں رہے تھے جی، لیکن امام کے جملوں کو سن کر وہ اپنے لشکر کو خیرباد کہہ کے امام کے لشکر میں شامل. کیا بات ہے، کیا بات. تو وہ مختصر سی امام کی گفتگو، لیکن اتنی اثر انگیز تھی کہ ایک سردار جو اپنے لشکر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی زوجہ کہتی کہ سنو تو صحیح کہ رسول کا نواسہ تمہیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے، لیکن وہ متوجہ نہیں تھے. لیکن جب امام سے گفتگو ہوئی تو امام کے چند جملوں نے، اور یہی معصوم کی شان ہے. بالکل دیکھیے، ہمیں تو کسی مدعا کو بیان کرنے کے لیے 20-25 منٹ کا پروگرام کرنا پڑتا ہے، یا ممبر پہ جاتے ہیں یا محفل میں جاتے ہیں تو آدھا پون گھنٹے کی تقریر کرنی پڑتی ہے. لیکن جو علم کو لوح محفوظ سے لے کر آتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ان کا ایک جملہ ہوتا ہے اور زندگی کی کایا پلٹ. کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور امام کے طویل خطبات بھی موجود ہیں، لیکن امام کے جو جملے دلوں پر اثر کر گئے طویل خطبات کی جملے ہیں. اور فقط امام علیہ السلام کے نہیں، بلکہ آپ پورے کربلا کے واقعے کو دیکھیے تو شہدائے کربلا کے ایسے ایسے جملے موجود ہیں کہ ان پر پوری عشرۂ محرم، پوری تقاریر کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے. چاہے وہ شہزادہ علی اکبر کا جملہ ہو، شہزادہ قاسم کا جملہ ہو، سرکار وفا کا جملہ ہو. ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر اس جملے کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی کی کایا. بھائی یہی کیا کہنے، یہی وجہ ہے کہ سچ ٹی وی نے کلام امام حسین کو موضوع بنایا اور پورا ایک سیریز رکھی ہے. مفتی صاحب سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. آج کی نشست کا وقت کامل ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پھر ہم مزید گفتگو کریں گے. میں بہت شکر گزار ڈاکٹر علی عباس زیدی صاحب آپ کا، مفتی اعجاز بشیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوحہ خواں سید مظہر اقبال جعفری صاحب. ان کے کلام پر آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آج کی حد تک اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.